سال کے بعد جب حسین کی اولاد بولتی ہے تو باطل کے کلیجے لڑک جاتے ہیں۔ تو ذرا تصور تو کرے کہ کربلا کے میدان میں جب علی اکبر نے مخاطب ہو کر کے یزیدیوں سے کہا تھا پہچانو کون ہوں، مولا علی اکبر نے کہا جان لو کون ہوں۔ مولا علی اکبر نے کہا نہیں پہچانا، میں حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں۔ مگر ان بدبختوں کو شرم نہ آئی، حیا نہ آئی۔ جو تصویر مصطفیٰ تھا جس کے چہرے کو دیکھ کر کے اہل مدینہ رسول کی جان کو تازہ کر لیتے تھے، اس علی اکبر کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ ارے علی اکبر کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، علی اکبر کی قربانی بہت بڑی، مولا قاسم کی قربانی بہت بڑی۔ ارے وہ تو شیر تھے مگر ونٹیج میں اگر عبدالقادر بابو آ جائے وہ بھی علی کا بیٹا شیر لگے، امین الدین آ جائے، امیر الدین آ جائے وہ بھی علی کا بیٹا شیر لگے۔ تو جہاں علی کے بیٹے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے شیر لگتے ہیں۔ اور دیکھ لو یہی قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر تم آیت تطہیر کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہو ان کے چہرے کو دیکھ لو، آیت بینات کی تشریح جاننا چاہتے ہو ان کے رخوں کو دیکھ لو۔ کہا تھا غالباً امام زین العابدین سے کہ امام زین العابدین آپ کے نانا نے فرمایا میں محمد قرآن، میرا سارا کا سارا خاندان قرآن، مگر آپ میں تو کوئی علی ہے، کوئی قاسم ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن لاؤ، قرآن منگوایا، کہا کیا ہے؟ کہا قرآن ہے۔ کھول کیا ہے؟ کہا سورہ فاتحہ ہے۔ آگے بڑھ کیا ہے؟ کہا سورہ بقرہ ہے۔ آگے بڑھ کیا ہے؟ کہا سورہ آل عمران ہے۔ آگے بڑھ کیا ہے؟ کہا سورہ نساء ہے۔ آگے بڑھ کیا ہے؟ کہا سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ انفال ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ روم ہے، سورہ رحمان ہے۔ بند کر دیا۔ اب بتا کیا ہے؟ کہا دیکھ قرآن ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی والضحیٰ کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کہیں مزمل کہتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے۔ تو اس نے کہا بند ہے تو قرآن، کھل جائے تو یاسین، طٰہٰ، مزمل۔ آپ نے فرمایا سن لے اگر الگ الگ ہے، نجف اشرف میں ہے تو علی ہے، کربلا میں ہے تو حسین ہے، جنت البقیع میں ہے تو فاطمہ ہے، مگر یہ سارے ایک ہی چادر کے نیچے آ جائے یہ قرآن ہے۔ تبھی تو بیدم وارسی نے کہا تھا بیدم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ دیکھیے میں کسی کا وقت ضائع نہیں کرتا ہوں، حضرت کا حکم ہے اس لیے بول رہا ہوں، اور خاندان کی فطرت ہی یہ دینا، جیسا سید صاحب چھوٹے صاحب نے کہا نہ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ میں نہیں کہتا، تاریخ بتاتی ہے ہمیں، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، اور کوئی بھی دول ہو اس میں امامت سیدوں کی ہے، زمانے بھر میں جو بٹتی ہے وہ نعمت سیدوں کی ہے، رحمت والے آقا کے کریم النفس شہزادے، دعا دشمن کو بھی دینا یہ عادت سیدوں کی ہے۔ حضرت نے وقت دیا اس لیے میں بول رہا ہوں۔ اب سنیں، شاہ صاحب قبلہ نے شروع میں ایک بات کہی کہ سادات کے کوئی ہاتھ چومے یا نہ چومے وہ افضل ہے، وہ معزز ہے، معتبر ہے۔ اب سید یہ سیدوں کی خیرات بیان کر رہا ہوں میں۔ چھوٹے صاحب نے کہا ہاتھ چومے نہ چومے افضل ہے، اس لیے کہ سادات کو مصطفیٰ نے بلند کر دیا۔ اب نصیر الدین بابو کی تقریر کا ایک جملہ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جب حضور نے حسین کو کاندھے پر اٹھایا تو تنہا حسین نہ تھے، قیامت تک آنے والی اولاد حسین تھی۔ حسن کو کاندھے پر اٹھایا، تنہا حسن نہ تھے، قیامت تک آنے والے مولا حسن کی اولاد تھی۔ تو سنو، جب نبی نے خانہ کعبہ میں
علی کو کاندھے پر اٹھایا، تنہا علی نہ تھے، قیامت تک آنے والی علی کی اولاد ہے، علی کی اولاد تھی، تو جس نبی نے علی کو اٹھا دیا ہے تو علی کو بھی بلند کر دیا، علی کی اولاد کو بھی بلند کر دیا۔ اب یہ کسی کے ہاتھ چموانے کے محتاج نہیں ہے، کسی سے ادب کروانے کے محتاج، رگوں میں سیدہ کا خون ہے، علی کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے، نبی کا نور ہے۔ ارے ان کے چہرے بتاتے ہیں، چہرے بتاتے ہیں، خوشبو بتا رہی ہے کہ آل رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے، چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ آل رسول ہے، چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ آل رسول ہے۔ اب آئیے بلا تاخیر پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گلے گلشن سرکار سیدنا امیر ملت، نبی رائے حضور سرکار عظیم ملت، شہزادہ حضور سرکار معین ملت، برادر حضور سرکار کبیر ملت، سید امیر الدین باپو صاحب قبلہ، صاحب سجادہ آستانہ عالیہ سرکار سیدنا عظیم ملت یہاں تشریف فرما ہے۔ مائک حضرت کے حوالے کرتا ہوں، مگر 2 منٹ کے لیے تعارف کروا دوں۔ ویسے تو یہ ذات تعارف محتاج نہیں ہے، پورا گجرات جانتا ہے یہ کون ہے، اس لیے کہ پیا جس نے زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے نا۔ اگر سنا ہے آپ لوگوں نے، یہ شعر بہت گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، فقیر کا یہ شعر اگر آپ نے سنا ہے تو پھر میں شعر پڑھ کر چپ ہو جاؤں گا، آپ کو صرف کہنا ہے علی کا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ علی۔ ارے مجمع علی کا ہے، مجمع علی کا ہے، محفل علی کے بیٹے کی ہے، آئے ہوئے علی کے بیٹے ہیں، تو سنو پتھر کا دل فولاد کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، علی کا نام آتے ہی میدان ہمارا ہوتا ہے۔ پیا جس نے زہر کا جام وہ بیٹا، جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا، جو سویا ہے بغداد میں وہ بیٹا، جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا، جس نے ٹھکرایا سنہ کا تخت و تاج وہ بیٹا، اور جس نے گجرات میں پھیلایا مسلک اعلیٰ حضرت وہ بیٹا علی کا ہے۔ جس نے پھیلایا گجرات میں مسلک اعلیٰ حضرت وہ بیٹا علی کا ہے۔ یہ خاندان امیر ملت کے چشم و چراغ ہے۔ کون امیر ملت؟ جس نے 40 سال تک بلا نذرانہ، بلا ہدیہ، وداؤٹ تنخواہ، وداؤٹ سیلری، جس نے نوساری کی مسجد میں خاکی واڑہ میں 40 سال امامت کی اور غوث اعظم کا فیضان بانٹا، وہ امیر ملت۔ کون امیر ملت؟ جس کے گھر پر شہر پہ شہر اہل سنت حضور مشاہد ملت آئے تو کہیں دن تک قیام کرے۔ کون امیر ملت؟ سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، ضبط الکرامت، کنز الاستقامت، سیدی امام احمد رضا جب حج کر کے دوسری بار مکے سے لوٹے، ممبئی کی سرزمین پر پہنچے تو مریدوں سے کہے، دیوانوں سے کہے آج بریلی جانے کا ارادہ نہیں۔ کہا حضور کہاں جاؤ گے؟ کہا نوساری جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا وہاں غوث پاک کا ایک بیٹا رہتا ہے، اسی امیر الدین سے ملنے جاؤں گا۔ وقت کا مجدد جس سے ملنے آئے وہ امیر ملت، اور کون عظیم ملت؟ جس نے برودا میں مسلک اعلیٰ حضرت کو کام کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا، سنیت کو پھیلاؤ۔ یہاں رک کر ایک بات سن لو، یہ خانقاہ اہل سنت کے صاحب سجادہ، جتنی بھی خانقاہیں ہیں سب کی عظمتیں ہماری سر آنکھوں پر، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اکثر خانقاہوں کے اندر آپ دیکھیے کہ پیران نظام کا کام جو ہوتا ہے وہ بس لٹانا ہوتا ہے۔ ساری خانقاہیں اپنی جگہ، سب کی عظمتیں اپنی جگہ، مگر ہم کیوں نہ ناز کریں۔ اور ایک بات یہاں رک کر کے کہہ دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں معین ملت کا مرید ہوں، کان کھول کر سن لے، میں حضور شیخ الاسلام کا مرید ہوں، میں حضور شیخ الاسلام سیدی مدنی میاں کا مرید ہوں، مگر الحمدللہ
جب سرکار معین ملت کے جلوے کو دیکھا تھا تو بے ساختہ کہنا پڑا تھا مجھے کہ یاد جو آتی ہے مدنی میاں کی، کرتا ہوں زیارت میں معین میاں کی، مرشد کا تجھ میں ملا مجھ کو درشن، معین ملت بے ساختہ مجھے کہنا پڑا تھا مجھے، میں مرید الحمدللہ حضور شیخ الاسلام کا ہوں، میں نہ اس خاندان سے مرید ہوں نہ میں اس خاندان سے طالب ہوں۔ کوئی کہے طالب ہے مگر میں طالب بھی نہیں ہوں۔ ہالول کی سرزمین پر اکثر جگہوں پر میں نے کہا حضور سرکار معین ملت، اور میں ایک آٹو میں جا رہے تھے کہیں پر، میں نے حضرت سے کہا حضور ایک خواہش ہے، کہو بیٹا، میں نے کہا حضور طالب ہونا چاہتا ہوں، کہا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے کہا حضور طالب ہونا چاہتا ہوں، کہا مرید کس کے ہو؟ کہا حضور شیخ الاسلام کے۔ سرکار معین ملت فرماتے ہیں تیرا پیر اتنا بڑا ہے اب کسی کی ضرورت ہی نہیں، تیرا پیر اتنا کامل ہے اب کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ تو سنو، میں اشرفی فیضان رکھتا ہوں الحمدللہ۔ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کروڑوں لوگ دنیا میں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کروڑوں لوگ دنیا میں، مگر رضا والے الگ پہچان رکھتے ہیں، اور مشکلیں مجھے دیکھ کر کے پلٹ جاتی ہے۔ ہم سر پر مخدوم سمنا کا فیضان رکھتے ہیں، ہم سر پہ مخدوم سمنا کا فیضان رکھتے ہیں۔ فیضان مخدوم اشرف ہم کو بھی حاصل ہے، سید عبدالقادر باپو صاحب کو بھی حاصل ہے، نصیر باپو کو بھی حاصل ہے، سب کو حاصل ہے، مگر یہ شہزادے کو جو حاصل ہے، ان کے دادا کو جو حاصل ہے، اس لیے کہ کسی نے فیضان اشرف اگر کسی نے پایا تو حضور شیخ الاسلام سے پایا، کسی نے فیضان مخدوم اشرف پایا تو محدث اعظم ہند سے پایا۔ ارے ہم نے فیضان مخدوم اشرف پایا تو حضور شیخ الاسلام سے پایا، عبدالقادر بابا نے فیضان مخدوم اشرف پایا تو محدث اعظم سے پایا، کسی نے سرکار قلعہ سے پایا، مگر امیر ملت اس ذات کا نام ہے جس نے فیضان مخدوم اشرف ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں سے پایا ہے، جس نے فیضان مخدوم اشرف اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں سے پایا ہے، اس خاندان کا صاحب سجادہ یہاں تشریف فرما ہے۔ بات کروں گا بہت آگے نکل جائے گی، اس لیے کہ یہ شیر بیٹھے ہیں، اور شیر کے جرموج میں اگر ایک کتا بھی آ جاتا ہے نا تو وہ بھی لیڈر بن جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہ کیا کرے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ انہی سیدوں کی دعائیں ہیں، اس لیے جو بولتے ہیں وہ میدان میں بولتے ہیں، بول کر بھاگ نہیں جاتے ہیں، کالور میں رہتے ہیں، صبح کے ملاقات کر لینا، چاہیے تو موبائل نمبر لے لینا۔ الحمدللہ جو بولتے ہیں، اس لیے کہ علی کے گھر والوں سے میرا تعلق ہے، علی کے گھر والوں سے میرا کنیکشن ہے الحمدللہ، انہی خاندان سے میں کانٹیکٹ میں ہوں الحمدللہ، اور انہی کا فیضان یہاں بھی مجھے کامیاب کرتا ہے، وہاں بھی کامیاب کرتا ہے۔ بس فرمائش کی طور پر جو آخری بات کا مجھے حکم ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اب شیر خدا کس لیے معلوم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ علی کا گھر جو ہے وہ شیر ہے، شیر، اور شیر کے بھی کچھ الگ الگ نام ہوتے ہیں، ان کی کیفیت اور ان کی سچویشنز کے حساب سے ان کے نام ہوتے ہیں۔ شیر اگر اپنے کچھار میں آرام کر رہا ہے، اپنے جرمٹ میں آرام کر رہا ہے، اسے اسد کہتے ہیں، اسد۔ وہی اسد جب اپنے کچھار سے اپنے جرمٹ سے نکل کر کے 2 قدم آگے کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں، غضنفر۔ وہی غضنفر جب کسی اپنے شکار کی طرف دیکھ کر کے گھور لیتا ہے اسے زیغن کہتے ہیں، زیغن۔ اب وہی زیغن جب اپنے کسی مخصوص شکار کی طرف بڑھتا ہے، کسی ایک سنگ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اکبر، اسے غضنفر کہتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے شکار کو گھور لیتا ہے اسے حمزہ کہتے ہیں، جب پکڑ کر دبوچ لیتا ہے اسے عباس کہتے ہیں، اور جب چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اسے حیدر کہتے ہیں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ارے 18 سالہ علی اکبر اپنی جگہ، 6 ماہ کا اصغر اپنی جگہ، اللہ اکبر، دودھ پیتا بچہ یہ صدا لیتا ہے، دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا سامنے دھمکیاں کیا دیتا ہے، نام اصغر ہے میرا، علی کا پوتا ہوں، جو ایک ہاتھ میں خیبر اخار دیتا ہے، جو ایک ہاتھ
خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی کے لال نے ہلچل مچا کے رکھی ہے، زمین کربلا کو ہلا کے رکھی ہے، اور حسین کے دودھ پیتے سپاہی نے یزیدی فوج کی دھجیاں اڑا کے رکھی ہے، یزیدی فوج کی دھجیاں اڑا کے رکھی ہے۔ آئیے بلا تاخیر شہزادہ حضور سرکار معین ملت، گلے گلشن حضور سرکار سیدنا امیر ملت، نبیرہ حضور سرکار سیدنا عظیم ملت، حضور سرکار سیدی وسنتی امیر الدین بابا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں دعوت خطابت پیش کرتا ہوں۔ حضرت منبر نور پر تشریف فرما ہے، اب مائک میں حضرت کے حوالے کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے دھنتیج والو للکار تو ایک نعرہ لگا دو، لگاؤ گے نعرہ؟ تکبیر! نعرہ رسالت! عشق محبت! عشق محبت! اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پھیلا ہوا قادری سلسلہ زندہ باد، دستگیر! غوث اعظم دستگیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہوں، جو مولا علی کے نام پر ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کبھی اس ہاتھ میں لکوے کی بیماری نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ میں کبھی تندرستی نہ کرے۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہزادہ مولا کائنات، شہزادہ مولا کائنات، اولاد غوث اعظم، صاحب سجادہ حضور سرکار امیر الدین بابا صاحب قبلہ، خلیفہ آستانہ غوث اعظم، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور غیاث ملت، خلیفہ حضور معین ملت، قادری دلہا، رفاعی شیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔